شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم والا ہے۔ کئی سال ہوئے میں ایک شادی میں شریک ہوا۔ شادی ایک سیاستدان اور سرمایہ دار کی بیٹی کی تھی اور ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ ایک بڑی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ کسی امیر خاندان میں رشتہ طے ہو گیا۔ ہم شادی میں پہنچے۔ بارات کے پہنچنے کا وقت ہو گیا۔ ایک وسیع و عریض پنڈال سجا ہوا تھا۔ کھانے اور بیٹھنے کے ساتھ ایک تیسرا بہت بڑا پنڈال بھی تھا جس میں جہیز کا سامان رکھا گیا تھا۔ خیر بارات آ گئی۔ لڑکی کا والد بارات کو لے کر سیدھا جہیز والے پنڈال میں چلا گیا اور لڑکے والوں سے کہنے لگا کہ آپ لوگ سامان دیکھ لیں کہ کوئی چیز کم تو نہیں جو آپ کی طرف سے مطالبہ کی گئی اور یہاں نہ ہو۔ ہر چیز کے ساتھ ایک پرچی لگی ہوئی تھی کہ لڑکے کی پھپھو کی مانگ، خالہ کی مانگ، فلاں فلاں کی مانگ۔ بارات نے جب سارا جہیز دیکھ لیا تو لڑکی کا والد بارات کو لے کر سیدھا کھانے والے پنڈال میں چلا گیا اور کھانا کھلوا دیا۔ لڑکے والے کہتے رہے کہ پہلے نکاح پڑھ لیتے ہیں پھر کھانا کھائیں گے۔ لڑکی کا والد ان کو ٹالتا رہا اور کھانا شروع کروا دیا گیا۔ بارات اور لڑکی والوں کی طرف سے ہزاروں افراد اس شادی میں شریک تھے۔ کوئی چھوٹی شادی نہیں تھی۔ خیر کھانا کھا لیا گیا۔ فارغ ہو کر لڑکے والوں نے پھر کہا کہ نکاح خواہ کو بلائیں۔ لڑکی کا والد بار بار پوچھتا رہا کہ جہیز پورا ہے، آپ جہیز لادنا شروع کریں۔ اب لڑکے والوں کو بھی کچھ گڑبڑ محسوس ہونا شروع ہو گئی اور ان کا نکاح کروانے کا اصرار بڑھتا گیا۔ لڑکی کے والد نے لڑکے والوں سے کہا کہ کھانا آپ لوگوں نے کھا لیا، جہیز آپ کی طلب کے عین مطابق پورا ہے، وہ آپ اٹھائیں اور چلے جائیں۔ لڑکی کی آپ کو ضرورت نہیں، سو وہ آپ کے ساتھ نہیں بھیجی جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ لڑکی کے والد نے کئی گھنٹوں کے بحث مباحثے کے بعد بھی لڑکی نہیں بھیجی اور بارات بغیر لڑکی کے واپس چلی گئی۔ لڑکی کے والد نے وہیں موجود اپنے بھائی کے بیٹے کو بلایا جو کہ مالی لحاظ سے بھی کمزور تھے۔ نکاح خواہ کو بلایا اور بیٹی کا نکاح بھتیجے سے کروا کر لڑکی اس کے ساتھ رخصت کر دی۔ آج کے دور میں جہیز کی لڑکی سے زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ کچھ ماں باپ اپنی لڑکی کو اچھا جہیز دینے کے لیے لوگوں سے قرض لیتے ہیں اور بعد میں ان کی زندگی قرض اتارتے اتارتے عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم اس جہیز جیسی گندی رسم کو ختم کریں۔ جہیز ایک لعنت ہے۔ تو دوستو یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ والسلام۔